بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ مولانا۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، دو تین ہفتوں سے ایک مضمون چل رہا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ کی ذات کمالات کے ساتھ متصف ہے، اللہ بے شمار خوبیوں کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی کا تذکرہ چل رہا ہے 3 ہفتوں سے۔ اللہ قدرداں ہے۔ اللہ قدرداں ہے۔ قدردانی یہ ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ قدرداں ہے۔ قدرداں کس کو کہتے ہیں؟ قدرداں کہتے ہیں کسی پر اتنا مہربان ہونا کہ مہربانی کی وجہ سے اس کے حقیر عمل کو اور اس کے معمولی عمل کو بھی قبول کر لینا، رد نہ کرنا، اسے کہتے ہیں قدردانی۔ کسی پر اتنا مہربان ہونا کہ مہربانی کی وجہ سے اس کے ادنا سے عمل کو اور اس کے حقیر سے عمل کو بھی رد نہ کرنا بلکہ قبول کر لینا۔ اللہ بندوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ عمل اخلاص سے کیا گیا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا گیا۔ ہر عمل کی جان اخلاص ہے۔ جو اللہ کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جاتا ہے، دکھاوا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، ناموری مقصود نہ ہو، تو اللہ اس عمل کی چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو، چونکہ اخلاص سے اس نے عمل کیا ہے، اللہ کی رضا جوئی مقصود ہے، کوئی دکھاوا، کوئی ریا، کوئی نام و نمود، کوئی شہرت، کوئی ناموری مقصود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے اس عمل کی قدر فرماتے ہیں، اور اس معمولی عمل کی وجہ سے بعض مرتبہ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا عمل کبھی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے
ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ کا تذکرہ کیا تھا، ذوالبجانین جن کا لقب تھا یہ جو ہے ان کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ آج کی مجلس میں ایک خاتون کا تذکرہ کروں گا، ایک نیک خاتون کا تذکرہ کروں گا، اور وہ خاتون آج سے 1300 سال پہلے گزری ہے۔ اس خاتون کا تذکرہ کر رہا ہوں جو نہایت نیک دیندار خاتون تھی، اور آج سے 1300 سال پہلے وہ خاتون گزری ہے۔ اس خاتون کا نام ہے زبیدہ۔ یہ ہارون رشید کی بیوی تھی۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید خلیفہ وقت گزرا ہے، ہارون رشید سمجھے سلطان وقت گزرا ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے بادشاہ تھا، اور کتنا بڑا بادشاہ تھا، آج کے بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کالا کالا بادل جا رہا تھا، آسمان پر کالا کالا بادل جا رہا تھا، پانی سے بھرا ہوا۔ اس بادل کو مخاطب کر کے ہارون رشید نے کہا تھا، تو کہیں جا کر کے برس، جہاں تو برسے گا وہاں جو غلہ اگے گا اس کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی تھی اس کی، یہ جو ہے ہارون رشید وہ بادشاہ گزر رہا ہے۔ بادل کو مخاطب کر کے کہتا ہے، کہیں بھی جا کر کے برس، جو کھیتی اگے گی اور جو اناج اور غلہ پیدا ہوگا اس پانی سے، وہ میری ہی بیت المال میں ہر سمجھے عشر کے طور پر اور خراج کے طور پر ہر سمجھے آئے گا۔ اتنی بڑی بادشاہ تھی۔ زبیدہ اس کی بیوی ہے۔ زبیدہ نہایت سمجھے جو ہے پارسا، نہایت سمجھے نیک اور دیندار خاتون سمجھے جو ہے گزری ہے۔ اس خاتون کو قرآن کریم سے حد درجہ محبت ہے، ہر مومن کو ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس کو قرآن سے محبت نہیں؟ ہر مومن کو قرآن پاک سے حد درجہ محبت ہوتی ہے، لیکن اس خاتون کو قرآن سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ اس خاتون نے 300 حافظہ خواتین تنخواہ پر رکھی تھی۔ 300 خواتین حافظات، جو حافظ قرآن پاک کے حافظ تھے، ان کو سمجھے تنخواہ پر رکھا تھا، اور پھر ان کی 3 جماعتیں بنائی تھی۔ ہر جماعت میں 100 خواتین، 100 حافظات ہوتی، اور ان کے اوقات متعین تھے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک تمہیں محل میں تلاوت کرنی ہے۔ چنانچہ پہلی جماعت آتی جو اس کا وقت طے ہوتا، وہ آتی اور محل کے مختلف کمروں میں بیٹھ کر اور برآمدوں میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی سمجھے وہ تلاوت کرتی تھی۔ ان کا جتنا وقت طے تھا، جب وہ پورا ہو جاتا تو دوسری جماعت عورتوں کی آتی، یہ چلی جاتی اور وہ سمجھے تلاوت کرتی تھی۔ پھر تیسری جماعت آتی تھی، یوں پورا دن تلاوت چلتی رہتی تھی محل میں، اور ہر وقت سمجھے محل میں سے قرآن کی آواز سمجھے گونجتی رہتی تھی، اور سب کو تنخواہ دیتی تھی، اور سمجھے جو ہے بس یہی کام کیا، محل پہ آؤ قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ سمجھے قرآن سے محبت کا یہ حال تھا۔ اس خاتون کو پتہ چلا، اس خاتون کو زبیدہ، اس خاتون کو پتہ چلا کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس زمانے میں اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا،
اور کوئی سواری ہی نہیں تھی، ایک ہی سواری تھی، اونٹ۔ گھوڑا تھا لیکن گھوڑا ریگستان میں نہیں چل سکتا ہے، ریگستان میں تو ایک ہی سواری ہے اور وہ ہے اونٹ۔ اور اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے پیٹ میں 2 ٹنکیاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پیٹ میں اور سمجھے جو ہے 2 ٹنکیاں رکھی۔ جب وہ پانی پیتا ہے تو اتنا پیتا ہے کہ دونوں ٹنکیوں کو فل کر لیتا ہے، اور پھر 4-5 دن تک اونٹ کو پانی نہ ملے تو اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ چلتا رہے گا۔ یہ ریگستان کا بادشاہ ہے۔ ریگستان جہاں ریت ہو اور سمجھے جو ہے گھوڑا تو 10 کلومیٹر نہیں چل سکتا، تھک جائے گا، اور سمجھے ریت میں نہیں چل سکتا ہے گھوڑا، اور سمجھے ریت کے لیے تو یہی سواری ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ اور سمجھے جو ہے اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور جب اپنے گھر سے نکلتے تھے حج پر جانے کے لیے تو پانی ساتھ لے کر، مشکیزیں ہوتے تھے بڑے بڑے جو اونٹوں پر لادے جاتے تھے پینے کے لیے، اور سمجھے استنجے وغیرہ کے لیے نہیں، استنجا تو اور سمجھے ڈھیرے سے کرتے تھے، پانی استعمال نہیں کرتے تھے اور سمجھے اس زمانے میں، اس لیے کہ اگر پانی استعمال کریں گے تو میٹھا پانی ہے، وہ تو اور سمجھے جو ہے ختم ہو جائے گا، لہذا فقط وضو میں اور سمجھے استنجا وغیرہ میں اور سمجھے استعمال، اور پینے کے لیے اور وضو کے لیے اور سمجھے پانی ہوتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی اتنا رن ہوتا تھا کہ کہیں آگے پانی ملتا نہیں تھا، کوئی چشمہ آوے، کوئی پانی آوے تو پھر مشکلیں بھر لیتے تھے مسافر، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پینے کا پانی ختم ہو جاتا تھا، اور سمجھے جو ہے حاجی جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ پیاسے رہتے تھے، اور کبھی پیاس برداشت نہ ہوتی تھی تو راستے میں کتنی ہی مر بھی جاتے تھے پیاس۔ جب یہ بات معلوم ہوئی اور سمجھے زبیدہ کو، تو اس نے اپنے شوہر سے ایک تمنا اور ایک آرزو اور سمجھے کی۔ اس کا شوہر آج کل کے اور سمجھے شوہروں کی طرح نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کا قدرداں تھا، جیسے قدرداں اللہ قدرداں ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کا اور سمجھے زبیدہ کا قدرداں تھا، اور سمجھے جو جانتا تھا کہ میری بیوی اور سمجھے فرشتہ صفت ہے، لہذا اس کی قدردانی کرتا تھا، اور وہ جو مطالبہ کرتی تھی اس کے ہر مطالبے کو اور سمجھے وہ پورا کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی مطالبہ کبھی غلط مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اچھا ہی مطالبہ کرتی تھی۔ اور تو اس نے ایک آرزو ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے لے کر کے عرفات تک ایک نہر اور سمجھے جو ہے کھدواؤں، اور سمجھے جو ہے اس میں ہر وقت پانی چلتا رہے، تاکہ مسافر سفر کریں تو نہر کے کنارے کنارے جو ہیں سفر کریں، جب ان کو پانی کی ضرورت ہو اور سمجھے استنجے کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، تو وہ اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں۔ اور اس نے یہ بھی سنا کہ عرفات میں بھی پانی نہیں ہوتا ہے، لوگ اور سمجھے بےتاب اور سمجھے جو ہیں، تو اس نے اور سمجھے جو ہے نہر بنوائی، اور عرفات تک اس نے نہر کھدوائی۔ میں نے بارہا وہ نہر دیکھی ہے جو عرفات میں ہے، اور جو بھی حج اور عمرے کے لیے گیا ہوگا تو جو اور سمجھے زیارت کرواتے ہیں، زیارت کے لیے جب بسیں نکلتی ہیں تو وہ نہر ہے پہاڑ کے اور سمجھے جو ہے لگ کر کے اور سمجھے نہر زبیدہ، جس کو اس کا نام ہے اور سمجھے جو ہے، وہ آج بھی اس کے باقیات باقی ہیں، اس میں پانی وانی تو نہیں ہوتا، بیچ میں سے تو ختم ہو، لیکن وہاں عرفات میں اس کی نشانی باقی ہے، پہاڑ کے اور سمجھے ساتھ ساتھ اور سمجھے وہ چلتی ہے نہر زبیدہ۔ یہ اس کا ایک کارنامہ ہے زبیدہ کا، اور یہ اس کا ایک عمل اور سمجھے جو ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک اور سمجھے جانور کو پانی پلانے پر، ایک کتا پیاسا تھا، ایک اور سمجھے بدکار عورت نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، تو اس پر اس کی مغفرت ہو گئی تھی۔
تو اس خاتون نے تو کتنے انسانوں کو پانی، کتوں کو نہیں انسانوں کو، اس نہر سے کتنی ہی چرندوں نے، کتنی ہی پرندوں نے اور کتنی ہی انسانوں نے اپنی پیاس بجھائی ہے اور سمجھی جو ہے۔ بہرحال اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ خاتون کے انتقال کے بعد کسی نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے زبیدہ سے پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا رہا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے خواب دیکھنے والے کو بتلایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور اللہ نے میرے پر فضل فرما دیا اور اللہ نے میری اور سمجھے مغفرت فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے خواب ہی میں زبیدہ سے کہا کہ تمہاری تو مغفرت ہونی ہی ہونی تھی۔ نہر زبیدہ تمہارا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے، سب لوگ سمجھتے تھے کہ بس اس نے جنت کما لی، نہر زبیدہ اور سمجھے جو ہے جاری کروا کر کے اور کھدوا کر کے جنت کما لی، لہذا تمہاری مغفرت تو ہونی ہی ہونی تھی۔ اب سنیے آگے کی بات۔ اس خاتون نے، زبیدہ اس خاتون نے خواب دیکھنے والے کو بتلایا کہ میری مغفرت نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسے معمولی عمل کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا وہ عمل کہ میں نے وہ عمل کیا ہے، میں تو بھول بھی گئی تھی اس عمل کو اور سمجھیے جو ہے، لیکن چونکہ وہ عمل میں نے اخلاص سے کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معمولی عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ جب میرا عمل نہر بنانے کا اور نہر کھدوانے کا رب العالمین کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ میرا کارنامہ ہے اور یہ سمجھے جو ہے میں نے مخلوق خدا کے لیے سمجھے جو ہے یہ میں نے سمجھے جو ہے کام کیا، اللہ کی طرف سے جواب ملا۔ سنیے، اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ تم نے اتنا بڑا جو کام کیا ہے وہ بیت المال کے پیسے سے کیا ہے۔ حکومت تھی، تمہارا شوہر سمجھے جو ہے بادشاہ وقت تھا، اس نے اپنی جیب سے تھوڑے کیا ہے، اس نے تو اپنے مسلمانوں کے پیسے سے، بیت المال میں جو پیسہ آتا ہے مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے پیسے سے اور بیت المال کے پیسے سے سمجھے تم نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ ایسے ہے سمجھے کمال، لیکن سمجھے ذاتی پیسہ تمہارا تھوڑا لگا ہے اس میں سمجھے جو ہے، یہ تو بیت المال کا سرکار کا پیسہ لگا ہے، اگر تمہارے پاس بیت المال نہ ہوتا تو یہ کارنامہ تم انجام دے سکتی تھی۔ زبیدہ خاتون کہتی ہیں میرے تو بدن کے رونگٹے کھڑے، خواب میں کہتی ہیں، اور میں تو گھبرا گئی، اب کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھے جو ہے مجھے کہا گیا تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آیا ہے، اس عمل پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ تو جان میں جان ہے حضرت سمجھے زبیدہ خاتون کی سمجھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنیے، گھر میں جا کر کے اپنی ماں بہن کو بتلانا، اور سمجھیے جو بات کہہ رہا ہوں اور سمجھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم بہت بھوکی تھی، تمہارے سامنے کھانا لایا گیا اور تم کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کے دوران اذان شروع ہو گئی، تم بھوکی تھی، بے تاب تھی اور سمجھے کھانے کے لیے، اور کھانے کے دوران اذان شروع ہو گئی، اور تمہارے سر پر جو دوپٹہ تھا وہ ٹھیک سے پورے سر کو ڈھانکے ہوئے نہیں تھا، کچھ حصہ ڈھکا ہوا تھا اور سر کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، اور جب اذان شروع ہوئی تو تمہارے دل میں احساس ہوا کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور میں کھلے سر ہوں، یہ احساس تمہارے دل میں پیدا ہوا،
تم نے لقمہ اٹھا کر کے منہ کے قریب تک لے آئی تھی، لقمہ منہ میں رکھنے کے لیے، لیکن لقمہ نیچے رکھ دیا، پلیٹ میں رکھ دیا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اپنے سر کو اور سمجھے جو ہے ڈھانپا۔ یہ عمل جو تم نے کیا ہمارے نام کی عظمت میں کیا، تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آیا اور اس عمل پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ اذان ہوتی رہتی ہے، کھلے سر اور سمجھے، کھلے سر اور سمجھے جو ہے گھومتی ہے اور گھومتی ہے، گھر میں بھی کھلے سر، اذان کی کوئی پرواہ نہیں اور سمجھے جو ایک چھوٹا سا عمل ہے زبیدہ خاتون کا، اللہ نے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس معمولی عمل پر اور سمجھے اللہ نے اس نیک بندی کی اور سمجھے مغفرت فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے سبق ہے۔ خود بتلائیں گھر والوں کو جا کر کے کہ آج ایسا قصہ ہم نے مسجد میں سنا اور سنا، تاکہ انہیں بھی ترغیب ہو اور انہیں بھی احساس ہو کہ ہم جو کھلے سر رہتی ہیں یہ کسی طرح بھی اور سمجھے جو ہے مناسب نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ انگریزوں کا شیوا ہے اور یہ اور سمجھے جو ہے غیر اسلامی تہذیب ہے۔ کھلے سر، اب تو کچھ اور سمجھے جو ہے نمازی بھی آتے مسجد میں آتے کھلے سر اور سمجھے جو ہے نماز پڑھتے، واہ بھائی امریکہ جا کر کے آئے تو سر سے ٹوپی اتر گئی، افریقہ جا کر کے آئے، کیوں؟ یہ پیسے کی گرمی ہے، جب پیسہ آتا ہے پیسے کی گرمی، وہ پیسے کی گرمی جو ہے وہ ٹوپی اڑ گئی اور سمجھے جو ہے گرمی کی وجہ سے اور سمجھے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عقل عطا فرمائے۔ کھلے سر رہنا، چاہے مرد کھلے سر رہے چاہے عورت کھلے سر رہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں۔ کھلے سر رہنا اسلامی تہذیب نہیں۔ نماز میں، نماز سے باہر کھلے سر رہنا مناسب نہیں، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، تو پھر نماز میں کھلے سر رہنے کی کیسے؟ لیکن جہاں سے وہ آئے ہیں، امریکہ سے، افریقہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے، وہاں ہیں لوگ اور سمجھے جو ہے جاہل، دین سے بے خبر، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو پیسہ ہی مطلوب ہے، پیہا پیانے پیہا اور سمجھے جو ہے پیسہ اور سمجھے جو ہے دین سے کورے ہیں، ماحول نہیں ہے۔ ماحول اور سمجھے جب سب کھلے سر والوں کا ہے اور جب سب اور سمجھے کھلے سر نماز پڑھتے ہیں تو خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہ ہندوستان کا خربوزہ جو وہاں گیا تھا اور سمجھے جو ہے ٹوپی پہن کر کے گیا تھا، جب اور سمجھے واپس آیا تو اور سمجھے ہماری مسجد میں بھی ہیں ایسے، میں خود دیکھتا ہوں اور سمجھے جو ہے، لیکن کسی کو ایک فرد کو بلا کر کے ٹوکنا یہ مناسب نہیں۔ میں آج ٹوک رہا ہوں کہ سمجھے جو ہے سن لیں اس بات کو کہ اسلامی تہذیب نہیں، کھلے سر رہنا اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ پھر نماز میں کھلے سر اور سمجھے نماز پڑھنا، اس کی کہاں گنجائش اور سمجھے جو ہے، بس واخر